وہ مقام جہاں پر زارا کو اس دار فانی سے کوچ کروایا گیا, اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا انتہائی سفاکیت کے ساتھ, اس جگہ کو یعنی کہ قدیر کے گھر کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اور ڈی سیل کرنے کے بعد اب زارا کا شوہر یعنی قدیر, زارا کا والد یعنی شبیر صاحب اور زارا کا جو ماموں ہے وہ اب اس گھر کو وزٹ کریں گے. اور انہوں نے وزٹ کیا جب, تو انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی اور انہوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کی, کتنی نقدی تھی زارا کے پاس, کتنے تولائی زیور تھا زارا کے پاس, کتنی غیر ملکی کرنسی تھی زارا کے پاس جو کہ اس وقت اس گھر کے اندر اس جائے وقوع پر موجود نہیں ہے. اس سارے معاملے کے اندر جب یہ گھر ڈی سیل رہا تو اس گھر کے اندر کوئی اور آیا اور آ کر یہ سارا کچھ لے کر رفو چکر ہو گیا, یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہے؟ کیا نوید یہ سارا معاملات کر کے اس وقت رفو چکر ہوا اور پھر اس کے بعد اسے پولیس نے پکڑ لیا, اور نوید جو کہ مرکزی ملزم ظاہر ہو رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر سغرا اور یاسمین کے ساتھ, اس کی تصویر کیوں شیئر نہیں کی جا رہی کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر؟ زارا قتل کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ کے اندر انشاءاللہ العزیز بتانے جا رہے ہیں. جائے وقوع کو جس وقت سیل کیا گیا پولیس کی جانب سے تو تمام تر الماریوں کو دیکھا آ کر بغور زارا کے شوہر نے, زارا کے والد نے اور زارا کے ماموں نے. انہوں نے یہ دیکھا کہ 11,500 ریال تھے زارا کے پاس جو کہ اس وقت الماری میں موجود نہیں ہے, وہ غائب ہے. تمام تر الماریوں کے جو تالے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, تالے بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں. 4 لاکھ روپیہ تھا اکارڈنگ ٹو زاراز ہسبینڈ, قدیر کے بیان کے مطابق 4 لاکھ روپیہ بھی تھا اس کے پاس, خاتون کے پاس, میری بیوی کے پاس, وہ بھی اس وقت الماریوں میں موجود نہیں ہے. زارا کے والد شبیر صاحب کے بیان کے مطابق 21 تولے زیور تھا زارا کے پاس جو کہ اس وقت زارا کے پاس موجود نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ قیمتی سامان ہے جو کہ موجود نہیں ہے. زارا کا پاسپورٹ وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن زارا کا بیٹا, قدیر کا بیٹا شافع جو ہے اس کا پاسپورٹ بہرحال الماری میں موجود تھا اور وہ الماری میں ملا. اب اس سارے معاملے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. اس معاملے کے اوپر قیاس آرائیاں ہیں, مختلف طرح کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ نوید کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا. دوسری بات یہ کہ جائے وقوع کو جس وقت ڈی سیل کیا گیا تو یہ ساری چیزیں کون لے اڑا؟ کوئی اور ڈکیت آیا اس سارے معاملے کے دوران جو آیا اور اس نے آ کر یہ سارے معاملات کی ڈکیتی کی؟ تو ایسی بات نہیں ہے, چونکہ یہ جگہ اتنی زیادہ ہائی ریٹڈ تھی, اتنی زیادہ کارڈن آف کیا گیا تھا اس کو کہ یہاں پر کوئی بھی شخص ظاہر ہے نہیں آ سکتا تھا. اگر کوئی فیملی ممبر نہیں آ سکتا تھا تو کسی اور بندے کا آنا تو بالکل ہی ایک ہوا ہے. اس کے علاوہ زارا کے پاس اتنا زیادہ سامان کیوں موجود تھا؟ کیا شبیر صاحب جو کہ زارا کے والد ہیں وہ اس کیس کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو جواب ہے بالکل نہیں. قتل کی ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ یاسمین نے نوید کو یہ جھانسا دیا تھا کہ آپ کو میں اٹلی بھجواؤں گی, اس کے علاوہ آپ کی شادی کرواؤں گی, آپ کو مال و متاع بھرپور دوں گی اگر آپ یہ میرا معاملہ کر دو گے میرے ساتھ مل کر. یعنی کہ یاسمین کو, سغرا کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس بچی کے پاس, زارا کے پاس 21 تولے زیور بھی ہے, 4 لاکھ روپیہ پاکستانی بھی ہے, اور اس کے علاوہ 11,500 روپے, 11,500 ریال بھی اس خاتون کے پاس موجود ہے. اس وجہ سے انہوں نے قتل کیا. لیکن یہ ساری چیزیں وہ اس کو بغیر قتل کیے بھی حاصل کر سکتی تھیں. بہرحال یہ قیاس آرائی بھی کی جا رہی ہے. لیکن یہ سارا معاملہ یہاں سے غائب ہوا تو گیا کہاں؟ کس کے پاس جا سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ یاسمین کے پاس, سغرا کے پاس, نوید کے پاس. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کوئی اور آئے گا نہیں. یا عبداللہ اور دیگر لوگ جو کہ ان کے پاس اس وقت پولیس کے پاس ہیں, جن کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور اب ان کا ٹرائل ہوگا. پولیس کی جانب سے جو تحقیقات کا ایک سلسلہ تھا وہ نکل کر اب عدالتی خطے میں, عدالتی حصے میں چلا گیا ہے. تو لہٰذا پولیس تو سارے معاملے کے اوپر کوئی مزید انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی, نہ کرے گی. ہاں اگر یہ ہے کہ شبیر صاحب جو کہ زارا کے والد ہیں وہ ایک درخواست دیتے ہیں, اس درخواست کے بعد دوبارہ سے جوڈیشل جو ہے وہ ختم کر کے دوبارہ سے ان کو تھانے میں لایا جاتا ہے, تو تب ان تمام تر معاملات پر تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن تحقیق کے نتیجے میں, چاہے وہ تحقیق پولیس اسٹیشن میں ہو, چاہے وہ عدالت کے اندر جرح کی صورت میں ہو, یہ تمام تر چیزیں ممکنہ طور پر جو کہ کلیم کی جا رہی ہیں تو یہ جو ریکور ہوگی وہ انہی ملزمان سے ہوں گی جو کہ اس وقت سینٹرل جیل میں ہے, جو کہ جوڈیشل ہو چکے ہیں, جو کہ اس وقت عدالت کے سامنے جرح کے اندر, عدالتی تحویل کے اندر موجود ہیں. تو ان لوگوں کے پاس سے یہ تمام تر چیزیں برآمد ہوگی. اگر ان لوگوں کے پاس سے یہ تمام تر چیزیں برآمد ہو جاتی ہیں تو انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا کیوں؟ اگر زارا کو قتل ہی کیا ہے سغرا نے, یاسمین نے, نوید نے, عبداللہ نے, تو پھر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا کہ جس کے اندر انہوں نے تولائی زیورات, غیر ملکی کرنسی اور 4 لاکھ روپیہ غائب کر دیا, زارا کا پاسپورٹ غائب کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے, تمام تر ملزمان نے یہ کہا تھا شبیر کو کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے کسی عاشق کے ساتھ, کسی آشنا کے ساتھ. جسٹ ٹو اسٹیبلش دس اسٹیٹمنٹ,
इस स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो डाली गई होगी। ये सबसे राजे कौल है, ये सबसे ज्यादा अकल और मंतक को समझ आने वाली क़यास आ रही है, लोगों की बात है जो कि समझ में आती है। इस सारे मामले के अंदर नवीद का चेहरा किसी भी मीडिया आउटलेट की जानिब से या फिर पुलिस की जानिब से क्यों नशर नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं दिखाया जा रहा, तो इसका जवाब यह है कि सुगरा बीबी और यास्मीन बीबी और अब्दुल्ला की भी जो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं वो फैमिली ज़राए की जानिब से आई हैं, वो फैमिली की जानिब से पेश की गई हैं, वो फैमिली की जानिब से दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। जबकि जो इवन आप ये भी देखिए कि जो ज़ारा बच्ची है जिसका कत्ल किया गया, उसकी तस्वीर भी जो मंजर-ए-आम पर आई है वो भी को बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, वो भी उसकी अपने वालिद के साथ एक सेल्फी है जिसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। नवीद चूंकि इस सारे मामले के अंदर बज़ाहिर एक आउट ऑफ द फैमिली पर्सन है, इसलिए उसकी तस्वीर किसी फैमिली के बंदे के पास मौजूद नहीं है, लिहाजा नहीं प्रोवाइड की गई मीडिया आउटलेट्स को और तमाम इन्फ्लुएंसर्स को, लिहाजा हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उस सारी चीज को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पुलिस भी क्यों इस सारे मामले के अंदर नवीद के चेहरे को रिवील नहीं कर रही है, उसको उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? अव्वल तो ये कि अब वो जुडिशियल हो गया, पुलिस की कस्टडी से निकल गया, लेकिन ये पुलिस के जो कवानीन है उसके मुताबिक अब ये चीज़ जो है वो लीगल नहीं है कि पुलिस किसी भी मुलजिम का चेहरा जो है वो लोगों के सामने रख सके, यानी सुगरा का, यास्मीन का, अब्दुल्ला का, नवीद का, किसी का भी चेहरा मंजर-ए-आम पर ला सके। तो ये तमाम तर अपडेट्स हैं जो कि हमने आज के इस मुख्तसर वीलॉग में आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस केस में फर्दर जो भी अपडेट्स आती हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो कि क्लेम की गई ज़ारा के शोहर, वालिद और मामू की जानिब से, ये रिकवर हो पाती हैं मुलजिमान से या नहीं, आइंदा पेशियों के अंदर मुलजिमान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।